السلام علیکم۔ آج نمر احمد کا ایک بہت دلچسپ ناول وہ میرا ہے پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ اور تب ہم سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ، وہ بمشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئیں پیاری خالہ۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں چپکی، مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے۔ ان کے دور میں شعر ناپید تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت، وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لور لور پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا، وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ وہ روحانسی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرہاد آیا تھا۔ کون فرہاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا؟ خالہ تنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کالونی کی لڑکیاں اخلاق اور تہذیب سے بالکل عاری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی دو فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پر ان دو لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پہ اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہیں۔ واؤ، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت، خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کر پرائے بندے کے پیچھے چل دی۔ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے؟ اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نگین منہ لٹکائے صوفے پر گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کا اندر کرانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی، مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سی اس کے قریب آئی۔ ریسٹورنٹ کے خوابناک ماحول میں لذیذ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ پیچھے دھیما دھیما سا آرکیسٹرا، چمچوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز اور اے سی کی خنگی۔ وہ مدھم روشنی میں ڈوبی کونے میں میز پہ موجود تھی۔ آج فرہاد کا تعاقب ان کو اس ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ اب ہم حلیہ بدل کر جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ نگین اس کے آئیڈیا پہ حیران رہ گئی۔ مگر ڈارک میک اپ، بڑے سیاہ گلاسز اور مختلف ہیئر سٹائل میں اپنا بدلہ سا روپ اس نے نگین کو دکھایا تو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ تم پہچانی جا رہی ہو ہانی، تب ہی اچھی لگ رہی ہوں، مگر کوئی بات نہیں، وہ کون سا ہمیں بہت دکھتا ہے۔ اس نے اپنے بال مسکارا ڈائی سے ریڈ ڈائی کر لیے تھے۔ اب وہ اس پہ نظر رکھے ادھر بیٹھی تھی۔ وہ سامنے والی ایک ٹیبل پہ بیٹھا فون کے بٹن کافی دیر سے دبائے جا رہا تھا۔ اس وقت رش کم تھا، تب ہی ویٹر اس کا آرڈر لے آیا۔ پینا کولا کے لبابس بھرے دو گلاس۔ ہانی نے گہرے گلاسز کے پار سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی سے ملنے آیا ہے، یا پھر شاید اس لڑکی کے تاوان کی رقم وصول کرنے۔ نگین نوٹ بک میں سر گھسائے قلم چلائے جا رہی تھی۔ ویٹر نے فرہاد کے سامنے میز پہ دونوں گلاس سیٹ کیے۔ وہ ابھی تک موبائل پہ مصروف تھا، بس سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور سفید شرٹ میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ہانی، 8 بج گئے۔ دفعتاً نگین نے پریشانی سے سر اٹھایا۔ ہانی نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ 8 بج گئے؟ نہیں بجے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اس نے اطمینان سے نگین کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی سچ بتانے
کی صورت میں نگین بدحواس سی ہو کر باہر بھاگے گی۔ دفعتاً وہ چونکی ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص فرحاد کی ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ آہٹ پہ فرحاد نے سر اٹھایا، پھر مسکراتا ہوا اٹھا۔ یقیناً اس مغویہ لڑکی کا وارث ہے۔ شکل تو دیکھو کتنی مسکینوں والی ہے بیچارے کی۔ اب فرحاد گرمجوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، شاید بیٹھنے پہ اصرار، مگر اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کوٹ کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا۔ ہانی کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھنے لگی۔ اب وہ شخص پھولا ہوا خاکی لفافہ فرحاد کو تھما کر کچھ کہہ رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور فرحاد نے لفافے کو احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا۔ تب ہی اس کی نگاہ ان دونوں پہ پڑی۔ سر جھکائے نوٹ بک پہ کچھ لکھتی نگین اور گردن اونچی کر کے اس کو دیکھتی ہانی، جس نے اس کی متوجہ ہونے پر گڑگڑا کر رخ پھیرا تھا۔ فرحاد کے ماتھے پہ ناگواری بھری شکن ابھری، لب بھینچ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگے برتے ان کے ٹیبل تک آیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا، وہ جان کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ دونوں ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ان کے سر پہ پہنچ کر وہ درشتی سے بولا۔ نگین ہاتھ سے قلم پھسلا۔ گڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا، مگر ہانی نے پرسکون انداز میں گردن ان کی جانب موڑی۔ ہم سے کچھ کہا؟ کیا میں آپ کو دیواروں سے باتیں کرنے والا لگتا ہوں؟ لگنے تو آپ بہت کچھ لگتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر آپ کی تعریف؟ آپ کیوں میرے پیچھے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ خاصا برہم تھا۔ ہانی نے جواباً حیرت سے نگین کو دیکھا۔ تم ان کو پہچانتی ہو شائستہ؟ کون شائستہ؟ نگین الجھی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں نگین کے پاؤں پہ مارا۔ تم شائستہ، تم سے پوچھ رہی ہوں۔ یہ صاحب کون ہیں اور کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی اداکاری کے جوہر آپ کہیں اور دکھائیے گا۔ میری بات کان کھول کر سنو تم دونوں۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آئندہ اگر مجھے اپنے پیچھے تمہاری صورت نظر آئی تو اپنے پاؤں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ تو یہ کیا ہمیں کسی ٹیکسی کروا کر دے گا؟ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا، جو سختی سے دو ٹوک بات کر کے واپس پلٹ چکا تھا۔ آیا بڑا کہیں کا نواب، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا، اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، نگین کا منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کی تاوان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل ٹہل کر بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے، جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹا۔ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے۔ بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیا تو میرا نام بھی ہانی نہیں ہے۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں ہاں، نگین نے بھوکلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے۔ تب ہی خالہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ بس آخری فقرہ کانوں میں پڑا۔ پریشان ہو گئی۔ کیا پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا۔ یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اور تم کیوں سر پکڑے کر بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے۔ درد نہیں ہے خالہ؟ پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے PTCL پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی۔ اماں موبائل نہیں رکھتی تھی۔ یہ کیا کہ ذرا سی بات کی اور کریڈٹ ختم۔ ایسی غربت میں ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا۔ اپنا PTCL انہیں بہت پیارا تھا، لمبی سی تار جہاں چاہے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلد ہی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ان کے کان میں خالہ کا فقرہ پڑا۔ وہ ذرا سی ٹٹک گئی، پھر بھاگ کر نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے 3 منٹ تک گھر کا پورا احوال سنا۔ ماسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پھپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا، اور خالہ کے جرمنی سے بھجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے رکیں۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ وشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں، وہ خود بھی الجھ گئی۔ مگر انہوں نے تو خیر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اچھا، وہ عفان کے لیے تمہاری پھپھو اصرار کر رہی ہیں؟ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے، اصرار کر کے پڑھوانا چاہیے۔ اوہو، بات تو پوری سنو۔ انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔
جو تم بہتر سمجھو مجھے آگاہ کر دینا، سوچ لو اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پہ رکھا، ایک دم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ لاؤنج میں کونے پہ کتابوں کے ڈھیرے سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اماں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں، اور سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا، وہ ٹٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پہ نگاہیں جمائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ سر اٹھایا، پھر ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ متحیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اسی طرح بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ تب ہی فرحاد کی گاڑی اس کے پورچ میں رکی۔ کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا، عفان کا رشتہ، ساتھ والا۔ چپ کرو، اس نے اندر اٹھتی آوازوں کو گھرکا۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔ وردہ V9 جنریشن، یہ خالص زنانہ شاپنگ کیوں کر کے لایا ہے؟ وہ اب شاپنگ بیگز تامے چابی سے دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ کہیں اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے؟ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں، جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑی چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تب ہی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تو اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے، ورنہ یاد ہے V9 کے پرنٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ پیار؟ اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ ایک دم اس نے دوربین بیڈ پہ رکھ دی اور خود تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ۔ سنی میز پہ پاؤں رکھے صوفے پہ بیٹھا بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہو جاتی تھی۔ رہ رہ کر زنجیروں میں جگڑی ایک خوبصورت لڑکی تصور ذہن میں ابھرتا، جسے منت کر کے وہ ظالم مگر ہینڈسم بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا۔ دفعہ دور وہ چڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانی اسے آتے دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے فرحاد؟ ابھی گھر سے نکلا ہے، میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا کیا واقعی؟ تو وہ دل سے نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ ہانی سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے۔ وہ مغویہ یقیناً اس کے گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ گھنی میسنی ادائیں دکھا کر پھنسا رکھا ہوگا بیچارے کو، اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروا آئیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے دلی سے بیٹھی رہی۔ بھئی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چون کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے دے اس سے ہمیں نفرت تو ہو ہی جاتی ہے۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پہ سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پاڑ پاڑ کر دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہوگا۔ مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں بہانی، اور یہ تو کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اتنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارے لیے ذرا آگے آئیں تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا، چرر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس کے گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان تو مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بمشکل خود پہ قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھے۔ اے سی کی خنگی ابھی تک قائم تھی۔ کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی، جب گھٹنا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اف، وہ کرہ کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سر تھا، شاید بیڈ کی پائن تھی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم ہے، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تب ہی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اوہ گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ اس کے رہے سہے احسان بھی جاتے رہے، اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔
کھڑکی کے پردے ذرا سا سرکائے، باہر سے چھن کر آتی چاندنی میں اسے کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ، وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھی۔ لاؤنج کے داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا اور باری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئی، ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پہ جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا۔ اگر پکڑی گئی تو اسے چشم تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی۔ تب ہی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحاد کا ہیولا سا اسے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا، وہ جسے متلاشی نگاہوں سے اسے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان کے قریب گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن، پیچھے ہکا بکا بیٹی ہانی اور کھڑی ہوئی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی تھی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد رستے میں کھڑا تھا مگر نگین کو جیسے ہوش نہ تھا۔ ہٹیں جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شاکٹ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پہ بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ہانی؟ اوپر آ کر بیٹھیے، وہ طنز میں ڈوبی آواز پہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائی ڈرامہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھی؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھنے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا وہ ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے وہ، اب کیا کریں؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ چوری؟ وہ جو شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی تڑپ کر سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نانکے دادا کے؟ میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئیں؟ ارے باڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو بس اس بیچاری کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے واقعی؟ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ اچھا بندہ ہو، وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا ہو، مگر اس کے اعتراف نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا ہے اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے گا۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ بس چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رون گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ وہ ہکلائی۔ یہ تو پکا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلیں، پھر فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ آپ یہی سوچ رہی ہیں نا کہ مجھے بہلا پھسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں؟ نہیں، وہ پھر ہکلائی۔ کمبخت تو توتلی بھی جانتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم یہی کرو گی، سو میری بات غور سے سنو۔ تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے، اور اگر تم نے PCO کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا بھی تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ نہ کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی، پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ کی تو یاد رکھنا۔ دھمکی آمیز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پونچھے۔ ہانی افسردہ بیٹھی نگین اسے لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سو سوری۔
میں چپ، وہ غر رہی، مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کوچ پہ آ گری۔ تب ہی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر جاسوسی کے سارے سٹیپ فیل ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اگلا سٹیپ استعمال کرتے ہیں، محفوظ انداز میں کہتا وہ پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں سٹیپ، ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھیں۔ وہ غڑاب سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور ہے، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچاتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یا نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تو وہ سہم جاتی۔ دل تو ویسے ہی آج کل ٹوٹا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب متوقع طور پہ ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہی رکھا تھا، مجھے کیا پتا تم نے ہی اٹھایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہ سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت، آگے وہ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی آئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفعتاً دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی، وہ کسمندی سے اٹھی، دستک دوبارہ ہوئی اور پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مجھے؟ وہ جو غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی ایک دم شل رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرتے ہوئے، نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا اسٹائلش سا پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگے جیسے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں۔ اوہ نہیں، نگین! وہ متحیر سی 2 قدم پیچھے۔ ہاں میں نگین۔ اپنا دلفریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے کھنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر وہ کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے بات کو کہتے ہیں، وہ پر اعتماد مسکراتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے زغم میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان دوسرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی انگلیوں کے نشان۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور جانتی ہو گمان گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تجسس میں احساس کراتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پڑھی لکھی باتیں نگین کر رہی تھی۔ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی، حالانکہ اینک تو لینس نے ہی اتروا دی تھی، اور کم عقلی عمر اور شعور کی بڑھتی منازل نے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں ویسی ہی ہوں، سو میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں، تاکہ وہ زندگی میں پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس نے آہستہ سے اتھ کھلا منہ بند کیا، اندر ہی اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا تھا، مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ سو میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑے اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحاد تھے۔ آئیے فرحاد آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ براؤن کرتے میں ملبوس، وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینجے، خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ فرحاد ہیں، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگ بھی عید کے بعد آنا ہے، سو بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پہ لیا، اور یہ میرے پلان کا حصہ بھی نہیں تھے۔ مگر جب
تم نے ان کی باتیں سنی جن میں یہ حسن چچا سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسے صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا، چاہے آفس کی کوئی کاغذات لینے ریسٹورنٹ گئے، یا دوست کے والد کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں مہارتاً اپنی منگیتر کو جکڑنے کا ذکر کیا، تم ان پہ شک ہی کرتی رہیں۔ چاند رات میں انہوں نے اسی لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر آئی ہوپ کہ اس معصوم شرارت پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے فرحاد کو دیکھا، جس نے مسکراہٹ دباتے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا، وہ غصے کی اداکاری، خالہ کو لگائی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئیں۔ اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی بپ بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی، تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی؟ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو کہاں حاصل، تلخ لہجے میں کہتے اس نے میسج کھولا۔ خالہ کے نمبر سے SMS آیا تھا، ہانی آپا اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں۔ سنی، اس نے جلدی بکو لکھ کر جواب دیا اور اسپاٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کہ فرحاد نے اپنے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو۔ نگین پریشان ہو گئی، تب ہی میسج کی بپ دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا، جاسوسی کا چھٹا سٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا، دفعتاً سنی نے دروازے سے جھانکا، ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی، میں نے بتا دیا کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے، صبح یہی بکنگ کرائی تھی نا آپ نے۔ نگین نے حیرت سے اسے اور فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا؟ نہیں میں ابھی کر دیتی ہوں، وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی، اور جو الجھے سے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت اعتماد سے اس نے بتایا، میری پھپھو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے روز طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا، اور فرحاد صاحب آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں تو میں اپنی پیکنگ کر لوں، مگر ہانی پلیز مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا، نگین بھی متاسف سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا، وہ دونوں نکل چکے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے، وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان سے پکڑ کر غراب سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھنے میسنے مجھے بیوقوف بنا رہے تھے سب، میں ہی ملی تھی یہ گٹھیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کرائی ہے؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو سکے، اور یہ منگنی کا چکر فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ غالباً چھت پہ بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھی جب فرحاد بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئے تھے، مگر جب آپ چینی لینے گئیں تو خواہ مخواہ جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے ان کو جب یہ بتایا کہ آپ ان کے اور ہمارے رشتے کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پیس بتا دیں گے، یہی دھماکہ بھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کر کے اس بیچارے کو غداری پر مجبور کر دیا، اور وہ زنجیروں والی لڑکی۔ ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کے رشتے کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہے، اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہوگی،
اور تب تک اگر آپ کا ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچیں فرحات بھائی کتنا جلیں گے، کہیں تم اب بھی مجھے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تو وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمہ کے دلہن دولہا ہوں۔ گھنے میس نے اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔